السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ روزانہ ایک دین کی بات بتائی جائے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر کر سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اہل علم سے پوچھا اگر تم نہیں جانتے۔ علم یہ وہ نعمت ہے جسے اللہ عطا کر دے اسے اللہ دو جہاں کی عزتوں سے سرفراز کر دیا سکے، اور جسے علم عطا ہو جاتا ہے وہی انسان کہلاتا ہے۔ انسان وہی انسان ہوتا ہے جو علم رکھتا ہے، جو انسان علم نہیں رکھتا وہ حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ علم کی وہ فضیلت ہے جو سیکھ لیتا ہے تو علم اسے دو جہاں میں سرخرو کر دیتا ہے۔ تو علم کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ جو عبادتیں اس پر فرض ہو جاتی ہے عمر کے حساب سے، جب فرض ہو جاتی ہے، اگر وہ اس کا علم نہیں سیکھتا وہ گناہگار ہوتے رہتا ہے، ہر لمحہ اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہم میں کتنے ہیں جو علم جانتے ہیں؟ ہم میں کتنے ہیں جو نماز کا علم رکھتے ہیں؟ ہم میں کتنے ہیں جو وضو کا علم رکھتے ہیں؟ ہم میں کتنے ہیں جو غسل کا علم رکھتے ہیں؟ ہم میں کتنے ہیں جو روزے کا علم رکھتے ہیں؟ ہم میں کتنے ہیں جو زکوٰۃ کا علم رکھتے ہیں؟ یہ علم میں اگر کوتاہی کریں گے تو لمحہ لمحہ گناہ لکھتا جائے گا فرشتہ۔ تو ہمیں ہر علم سیکھنا چاہیے۔ ہم پر نماز فرض ہو گئی ہے تو نماز کس وقت فرض ہوتی ہے، نماز کیسے صحیح ہوتی ہے، نماز کیسے ٹوٹتی ہے، نماز کے اندرونی فرائض کیا ہے، نماز کے بیرونی فرائض کیا ہے، روزے کے علم کیا ہے، ہمیں یہ سب سیکھنا چاہیے۔ اگر اس میں کوتاہی ہوگی ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھو اگرچہ چین تک جانا پڑے، یعنی جتنی بھی دور جانا پڑے جاؤ مگر علم سیکھو۔ تمہارا علم سیکھنا، گھر سے نکلنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھنا۔ گھر میں بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم علم سیکھنے کے لیے باہر چلے جاؤ۔ علم سیکھنے والے کی بڑی فضیلت ہوا کرتی ہے۔ علم نہیں سیکھو گے ہمیشہ پریشان ہوں گے، یہ دنیا میں بھی پریشان ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی پریشان ہو جائے گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم بعمل کی تم صحبت میں بیٹھ جاؤ۔ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ جانا تمہارے لیے 1000 رکعت نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھنے کتنی دیر ہوتی ہے، مگر کسی ایک عالم کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تو اس سے بہتر ہے۔ تو سوچے کہ جو عالم کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے اس کے لیے 1000 رکعت کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے، تو عالم کی کیا فضیلت ہوگی، عالم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ خالی نماز پڑھ لینے سے نماز قابل قبول نہیں ہوتی، نماز علم کے ساتھ ہو وہی نماز قابل قبول ہوتی ہے۔ تو عالم دین کا مقام سمجھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی عالم دین کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ تمہیں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے، 1000 مریضوں کی مزاج پرسی کرنے سے بہتر ہے، 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ سوچے کتنے کتنے بڑے انعامات رکھے گئے ہیں نماز پڑھنے پر، کسی کی بیمار پرسی کرنے پر، کسی کے جنازے میں شرکت کرنے پر، مگر یہ صرف ایک عالم کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ایک عالم کا کیا مقام ہوگا ہمیں سوچنا چاہیے۔
اللہ نے علم سیکھنے والوں کو کیا مقام دیا ہوگا؟ صرف علم میں ساتھ بیٹھ جانے پر یہ مقام حاصل ہو جاتا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن پڑھنے سے بہتر ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس وقت ہی پیدا دے گا جب تم علم سیکھو گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علم سیکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کو اس حال میں موت آئے کو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا تو کل جنت میں انبیاء اکرام کے اور اس کے درمیان صرف ایک ہی درجے کا فاصلہ رہے گا۔ انبیاء اکرام اللہ کے قرب میں ہوں گے اور انبیاء اکرام کے اور جو علم سیکھ رہے تھے اس کے جنت میں ایک ہی درجے کا فرق ہوگا، یعنی انبیاء اکرام کے قرب میں ہوگا وہ۔ علم سیکھنے والے کی یہ فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھیں۔ ایک دانا کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہے وہ دو شخص پر، ایک وہ شخص جو علم سیکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اور دوسرا وہ شخص جو عمل کرتا ہے علم نہیں سیکھتا ہے۔ یہ دونوں بھی بڑے ہلاکت والے شخص ہیں۔ وہ شخص جو علم سیکھ رہا ہے عبادت نہیں کر رہا، اس کے لیے بھی کئی وعیدیں آئی ہیں، اور وہ شخص جو عبادتیں کر رہا ہے علم نہیں رکھ رہا ہے اس کے لیے بھی کئی وعیدیں آئی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ عبادت کب صحیح ہوگی، عبادت کب کیسے صحیح ہوگی، تو کیا عبادت ہوگی۔ تو علم بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں ایک مسئلہ سیکھوں اس سے کہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں قیام کروں۔ ایک مسئلہ سیکھنا میرے لیے بہتر ہے رات بھر کی عبادت سے۔ تو سوچیں ہم آج کیا کر رہے ہیں، ہمیں کتنے ہیں جو اپنے فرض جو علوم ہو گئے ہم پر، جو علم سیکھنا فرض ہو گیا تھا، ہم اس میں کتنی کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں علم سیکھنا ہے۔ ہمیں علمی ہے جو انسان کو انسان بنا کر رکھتا ہے۔ اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے وہ جہاد کے لیے نہیں جا رہا ہے تو اس کی عقل ناقص ہے، یعنی علم سیکھنے کے لیے جو جا رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہی کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ کے واپسی پر فرمائے ہم جنگ اکبر کی طرف جا رہے ہیں، تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ اب بھی جنگ کر کر آئے، جانوں کی بازی، کئی صحابہ شہید ہو گئے، وہ جنگ چھوٹی تھی اور جنگ اکبر کی طرف جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے وہ جنگ اکبر ہے بول کر، یعنی وہ سب سے بڑی جنگ ہے جو اب بندہ اپنے نفس سے کرتا ہے، اور علم سیکھنے کے لیے بہت زیادہ لگانا پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھیں۔ اگر علم نہیں سیکھیں گے بڑا پریشان ہوں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفل نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم علم سیکھو۔ یہ علم ہے جو تمہاری عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کرتا ہے۔ اگر علم نہیں سیکھو گے بڑا پچھتاؤ گے، اگر علم نہیں سیکھو گے دو جہاں میں رسوائی کا سامنا کرو گے، اگر علم نہیں سیکھو گے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آؤ گے، اگر علم کے ساتھ اللہ کی معرفت نہیں سیکھو گے دو جہاں میں یہ علم ہمارے لیے نفع بخش نہیں، ہماری وبال بن جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو علم نہیں سیکھے گا اس کا علم اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ علم سیکھے اللہ کی رضا کے لیے سیکھے، علم سیکھے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے سیکھے، علم سیکھے تو بس یہی مقصد ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کسی دنیا کے لیے علم سیکھیں گے کہ دنیا دار مجھے عالم کہے، علم سیکھیں گے کہ لوگ مجھے بڑا آدمی کہیں گے، وہ دنیا میں کہلایا جائے گا، کل قیامت میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو علم اللہ کی رضا کے لیے سیکھے، علم اسلام کو تقویت دینے کے لیے سیکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔